اب میں زحمت دے رہا ہوں ریاض سے تشریف لائے ہوئے ہمارے پاکستان کے ایک نامور عالم دین، بہت زیادہ معروف ہیں، پشتو کے بہترین خطیب ہیں، مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں شیخ اسحاق ابو حسان، اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا اس مبارک کانفرنس میں شرکت کرنے کا۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اور پروفیسر ساجد میر صاحب کا، اور اسی طرح محترم حافظ عبدالکریم صاحب کا، اور اسی طرح فضیلت الشیخ علی محمد ابو تراب صاحب کا۔ اللہ سبحانہ وتعالی شیخ صاحب کو جلد از جلد بازیاب کرائے۔ ہماری یہی دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ جن شخصیات سے میں خود متاثر ہوا اپنی زندگی میں، ان میں سے ایک ہے فضیلت الشیخ ابو تراب صاحب، کیونکہ ہمیشہ میں نے ان کو جب بھی دیکھا ہے سعودی عرب میں تو ان کی کوشش یہی تھی کہ امت میں اتحاد کیسے پیدا کیا جائے، امت کو کیسے ایک کیا جائے، اور امن کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے ہمیشہ۔ اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ اس طرح بندے کو اور اس طرح شخص کو کبھی بھی رب العالمین ضائع نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ جلد از جلد ہم شیخ صاحب کو دیکھیں گے اسی طرح کانفرنسوں میں اور اسی طرح اجتماعات میں انشاءاللہ۔ اس کے بعد مختصر سا ٹائم ہے کیونکہ وقت نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ اتنے دور سے تم جا رہے ہو یا اتنے دور سے آئے ہو اتنے تھوڑے سے وقت کے لیے کیوں؟ تو میں نے جواب دیا کہ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے ہم سب سے یہ اس اجتماع میں حاضر ہونا۔ دوسرا اس لیے میں نے کہا میں ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں جن کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اہل حدیثوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام کی یاد آتی ہے۔ تو میں ایسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں بس جن کو امام شافعی رحمہ اللہ یا جن کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھ کے مجھے صحابہ کرام کی یاد آتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا منہج ایک تھا اور وہ تھا قال اللہ وقال الرسول، اور ہمارا منہج بھی یہی ہے قال اللہ وقال الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اسی منہج کے ساتھ جئیں گے اور اسی منہج کے ساتھ مریں گے اور اسی منہج کو پوری دنیا میں نشر کریں گے، اور یہی ہمارے بزرگوں کا عزم ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں یہی ملے گا آپ کو کہ ہمارے بزرگوں نے اور جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں ان کا یہی مشن تھا کہ قال اللہ وقال الرسول اس کو گھر گھر تک پہنچا دو، اس کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دو، اور ہمارا یہی مشن ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا یہی مشن ہے، ہمارے پروفیسر ساجد میر صاحب کا یہی مشن ہے، ہمارے حافظ عبدالکریم صاحب کا یہی مشن ہے، ہمارے شیخ ابو تراب صاحب کا یہی مشن ہے، ہمارے بزرگوں کا سب کا یہی مشن ہے، اور یہ رہے گا قیامت تک۔ اور میں آپ سب لوگوں کو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ الحمدللہ سعودی عرب میں دن بدن اہل حدیثوں کی تعداد جتنے بھی پاکستانی ہے یا افغانی ہے وہ بڑھ رہی ہے الحمدللہ، اور یہ اسی طرح بڑھتی رہے گی، کیونکہ یہ حق دعوت ہے اور حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اور مختصر نصیحت 1 یا 2 منٹ میں وہ یہ کہ اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم علماء کو چھوڑ دیں، اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم علماء کی بے ادبی کریں۔ کچھ بے علم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کے اقوال کو چھوڑ دو، علماء کی بے ادبی کرو، اگر آپ ایک عالم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلان شیخ نے یہ فرمایا، یار چھوڑو شیخ کو،
چھوڑو عالم کو، چھوڑو مفتی صاحب کو، واللہ العظیم یہ ہمارا منہج نہیں ہے۔ علماء کو چھوڑنا، علماء کی بے ادبی کرنا یہ ہمارا منہج نہیں ہے۔ اور کیسے ہم ان لوگوں کو چھوڑیں گے جن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ یہی علماء ہیں۔ تو ہم کیسے ان علماء کو، ان بزرگوں کو چھوڑ دیں؟ ہاں، تقلید کا مسئلہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک شخص کو پکڑ لینا کہ بس میں اسی بندے کی مانوں گا، اور چاہے وہ قرآن حدیث کے خلاف ہو، ہم اس کے خلاف ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ کہ علماء کی بے ادبی کرو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے کسی بھی جماعت کا ہو۔ علماء کی بے ادبی کرنا یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، یہ ہمارا منہج نہیں ہے۔ میں اصل یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو نسبت کرتے ہیں اہل حدیث کی طرف، اور ان میں یہی غلطی ہے کہ وہ علماء کی بے ادبی کرتے ہیں، اپنے علماء کی بے ادبی کرتے ہیں۔ تو میں آپ سب لوگوں کو اپنے دل سے یہ نصیحت کر رہا ہوں، اور اس کو دل میں اتار دیں کہ علماء کا احترام کریں۔ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور جب تک ہم ان علماء کا احترام کریں گے ہم انشاءاللہ عزت کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بار بار توفیق دے اس طرح کانفرنسوں اور اس طرح اجتماعات میں شرکت کرنے کا، اور اللہ سبحانہ وتعالی مرکزی جمعیت اہل حدیث کا یہ کوشش اور ان کی یہ محنت قبول فرمائے۔ اور آپ لوگ جتنے بھی شکریہ ادا کریں اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ کم ہے، کیونکہ وہ امام اور وہ شیخ جن کے لوگ ترستے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، اور وہ ادھر آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جیسے ہمیں اللہ نے ادھر جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، اور جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہاں پہ جمع کیا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی پوری امت کو متحد اور متفق کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور آخر میں جتنے بھی علماء کرام ادھر بیٹھے ہیں سٹیج پر، جتنے بھی بزرگان ہیں، ان سب سے میں معافی مانگتا ہوں، کیونکہ یہ بے ادبی ہے ان کے سامنے بات کرنا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبی